و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق کو، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد رباب القادری. اور آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے ابو الحامد حضرت علامہ مولانا پیر شمس النور چشتی گولڑوی صاحب، ضلع گجرات کی عظیم درگاہ آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ الیاسیہ بڑیلہ شریف. آپ ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نواز کر ہمیں شکر گزار ہونے کا موقع عطا فرمایا. مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. اور انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ثنا خان جناب علی رضا قادری صاحب، آپ بھی تشریف لائے. آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت عطا فرمایا. اور تلاوت کے لیے ہمارے پاس آج کے مہمان قاری صاحب فخر القرہ شمس القرہ جناب قاری عبدالغفور جلالی صاحب، آپ تشریف لائے. آپ کو بھی جو ہے آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. ناظرین، آپ ہمارے پروگرام پیغام حق کے اندر یہ بات جان چکے ہوں گے کہ ربیع النور شریف کے جو ہمارے پروگرام ہیں، ان کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے ساتھ جو موضوع رکھا جاتا ہے، رحمت ہو، نورانیت ہو، شجاعت ہو اور دیگر ولادت ہو، تو ان کے ساتھ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں. حضور نور بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت بے مثال ہے. تو اسی لیے ہم نے اپنے ہر موضوع کے ساتھ بے مثل کا لفظ شامل کیا ہے. آج کے ہمارے موضوع کا جو عنوان ہے وہ بے مثل نورانیت مصطفیٰ ہے، جس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیر صاحب ہمارے پاس جو ہے موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر آپ سے میں گفتگو ہوں گے. میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں، جن کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان قاری صاحب جناب قاری عبدالغفور جلالی صاحب. آپ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. جی قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قاری عبد الغفور جلالی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز اور لب و لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مالک کی دعا کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے سوز و گداز کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہوئے اپنے دوسرے مہمان ثنا خان کی طرف۔ جناب علی رضا قادری صاحب، آپ بڑے ہی احسن لب و لہجے کے مالک ہیں اور بڑی ہی خوبصورت آواز ہے ہمارے علاقے کے اندر جانی پہچانی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سوز و گداز میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے، عمل کے اندر، علم کے اندر، تقوی کے اندر مزید اضافے فرمائے۔ آپ کا کلام شامل کرتے ہیں تو میں ملتمس ہوں جناب علی رضا صاحب سے کہ آپ اپنے کلام سے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا برنا، یہ تو کرم ہے ان کا برنا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ذکر نبی نے
بہتر ہے یاد نبی میرات جو گزرے یاد نبی میرات جو گزرے اسے بہتر رات نہیں کتنا دیا سرکار نے مجھ کو عشق شہر فتح سے پہلے مفلس آستان تھا عشق شہر فتح سے پہلے مفلس آستان تھا نام محمد کے میں قربان نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو منکر ہے جو کیا تھا وہ یہ بات پتا ہے تو منکر ہے جو کیا تھا وہ یہ بات پتا کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں سرکار نے مجھ کو اور پکر سرکار کی تجھ پہ کیسی عنایت ہے اور پکر سرکار کی تجھ پہ کیسی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا ثنا کوثر تو ہے ان کا ثنا یہ معمولی بات نہیں کوثر تو ہے ان کا ثنا یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو عشق شہر فتح نام محمد کے میں
قربان نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا برہان مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار مجھ کو۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھے بلبل چمستان رسالت کوئل باغ رضا جناب علی رضا قادری صاحب۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے نبی رحمت شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری لگوائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان سکالر کی طرف، جس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں پیر طریقت راہبر شرعیت پیر نور محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے صاحبزادہ جناب حضرت علامہ مولانا پیر شمس النور چشتی گولڑی صاحب، آپ دارالعلوم چشتیہ مہریہ الیاسیہ بڑیلہ شریف اس کے ناظم اور محتمم بھی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ دارالعلوم کے اندر ماشاءاللہ شعبہ حفظ اور شعبہ درس نظامی کے طالب علم موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کار خیر کا جو ہے عظیم اجر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تو حضرات ذی وقار، سب سے پہلے اپنے موضوع کو یاد کرواتے ہوئے کہ بے مثل نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو علامہ صاحب میں معروض ہوں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب و طاہر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں القاری پروڈکشن اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہت اچھے پروگرام میں ہمیں دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وعدہ وفا کیا اور ہم آپ کے پروگرام میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ قرآن کی روح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال نورانیت، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ کیا آ گیا؟ نور۔ سبحان۔ آگے فرمایا و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن پاک ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہے۔ مثال کے طور پر عرض کروں کہ ایک بندہ کہتا ہے زید و باکر، اس کا مطلب ہے زید ہو رہا ہے، بکر ہو رہا ہے، اور واو جو ہے نا، یہ واو اور کا معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا نور،
و کتاب مبین. یہ واو بتا رہی ہے نور ہو رہا ہے، کتاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی تفسیر جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھیں. آپ نے بھی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نور سے مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیا. تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، اور تفسیر اشاکان مصطفیٰ نے یہی بیان کیا ہے. اور میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تفسیر وہ صحابی رسول جنہوں نے قرآن پڑھا تو صاحب قرآن سے پڑھا، اللہ اکبر. سبحان اللہ. قرآن سیکھا تو صاحب قرآن سے سیکھا، واہ کیا بات. قرآن کی تفسیر سیکھی تو صاحب قرآن سے سیکھی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ رضی تعالی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں، کیونکہ آپ نے تو حضور کی بارگاہ سے یہ سارا فیض لیا ہے، بے شک بے شک. تو آپ بتائیں حضرت عبداللہ ابن عباس کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن کا علم عطا فرما دے، سبحان اللہ. حکمت کا علم عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس میرے قریب آ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سینے سے لگایا، سبحان اللہ. علم نشرہ والے سینے سے لگایا، اللہ. اور سینے سے لگا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، مالک مولا میرے اس صحابی کو، میرے اس غلام کو قرآن کا حکمت کا علم عطا فرما، سبحان اللہ. دین کی سمجھ عطا فرما، اور میرے اعلی حضرت مجدد دین و ملت، سبحان اللہ. کشتہ عشق رسالت اللہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب حضور دعا کرتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اللہ اکبر. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ صلی اللہ. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دعا کی، اور یہ ہو نہیں سکتا حضور دعا کرے تو رب قبول نہ فرمائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. ایسے شان والے صحابی ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ آپ کیسے مفسر ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھے مفسر ہیں، جن کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی دے رہے ہیں. سبحان. اور میں آپ کی جو ہے نا بات عرض کرنے سے پہلے آخری بات آپ کے تعارف میں ایک عرض کر دوں کہ کیسے شان والے ہیں آپ. دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا بندہ وہ اچھا ہے جس کی آخر اچھی ہو جائے. بے شک بے شک. بندہ وہ اچھا ہے جس کی آخر اچھی ہو جائے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے نا تو ہم نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کر ان کو قبر میں اتارنے لگے تو قبر سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ اکبر. سبحان. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسے شان والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اس نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سبحان اللہ. اور یہ قرآن کی روح سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بن کر تشریف لائے. سرکار کی بے مثل نورانیت. اگر دیکھیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور بن کے آتے،
ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے تو بے مثل نورانیت ہے، سبحان اللہ. بشر ہے تو بے مثل بشریت ہے آپ کی. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور بن کر آتے تو ہم فیض نہیں حاصل کر سکتے تھے. بے شک. ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، کوئی ان سے ڈائریکٹ فیض نہیں لے سکتا. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف نور بن کے آتے تو ہم حضور سے فیض نہیں حاصل کر سکتے تھے. یہ سرکار کا ہم پر کرم ہوا ہے کہ نورانیت سرکار کی، سرکار رب سے لیتے ہیں اور بے مثل بشریت کہ اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ وعلی مسعود. ماشاء اللہ نہایت ہی خوبصورت اور دل نشین لہجے کے اندر آپ نے یقین کریں اس بات کو واضح کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اللہ کے کلام سے ثابت ہے. جب رب نے فرما دیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور اور کتاب مبین یعنی قرآن مجید آیا، اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت والے عقیدے پر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے پیر صاحب یہ عرض کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح مشعل راہ ہیں کہ جب قرآن کے اندر تفکر و تدبر کرتا ہوا بندہ کئی جگہ پہ اٹک جاتا ہے تو پھر اس کی سمجھ ہمیں اسی در سے آتی ہے، در مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو آپ احادیث مبارکہ سے بیان فرمائیں. جی بالکل. پہلی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے جو اور آپ نے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ صحیح میں لکھا ہے سبحان اللہ کہ یہ حدیث پاک، اور یہ حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر ماشاء اللہ. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا کوئی امام نہیں دیکھا. سبحان اللہ. حدیث کا کوئی آپ جیسا امام نہیں دیکھا. اللہ. اور یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اللہ. اور امام بخاری کے استاد الاساتذہ ہیں. کیا بات. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے. کون سی حدیث مبارکہ؟ دیکھیں نا، ہم اہل سنت و جماعت کوئی بھی بات کرتے ہیں یا قرآن سے یا حدیث سے. سبحان اللہ. بے شک لا ریب فیہ. جیسے آپ نے سوال یہ حدیث پاک کی روح سے کیا نا کہ حدیث پاک کی روح سے یہ بیان فرمائیں جی، تو ہم پھر چلیں گے حضور کے صحابہ کی بارگاہ. صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول ہونا یہ کتنا بڑا شرف ہے. بے شک. یہ صحابی رسول ہونا کتنا بڑا شرف ہے. کوئی صحابی زیادہ نفل پڑھنے سے نہیں بن سکتا، بے شک. زیادہ روزے رکھنے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، بے شک. زیادہ حج کرنے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، زیادہ عمرے کرنے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، زیادہ تہجد کی نماز ادا کرنے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. آواز آتی ہے ارے ندان اس حقیقت کو پہچان، صحابی رسول عبادت خدا سے نہیں بنتا، زیارت مصطفیٰ سے بنتا. سبحان اللہ. واہ. صحابی رسول جو ہے عبادت خدا سے نہیں بنتا بلکہ زیارت مصطفیٰ سے بنتا بہت ہے. خوب. بہت ایمان کی آنکھ سے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. بے شک. اور آؤ صحابی رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا. سوال کے کافی معنی ہیں. کوئی مال کا سوال کرتا ہے، کوئی جناب والا کسی بات کا سوال کرتا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں آئے میرے آقا تو کبھی کسی کو خالی لوٹاتے ہی نہیں. بے شک. بے شک. میرے اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بولے
آپ فرماتے ہیں ارے منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، اللہ منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، ارے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اور اس سوال سے، صحابی رسول کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں، کیا بات، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، واہ واہ واہ، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، یعنی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ مانتے ہیں، اور یہ سوال آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ سرکار جانتے ہیں۔ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا جابرو، اے جابر، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے، خلق قبل الاشیاء، ہر چیز سے پہلے خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ حدیث پاک میں لفظ نور استعمال ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، فرمایا، ماشاء اللہ۔ اور عرض کی آقا اس وقت کچھ تو ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا لوح ولا قلم لا شجر لا حجر لا جن لا انس لا ملک مقرب لا نبی مرسلا۔ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ جن، اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ تھا، اور کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول تھا۔ فرمایا ایک بنانے والا خدا تھا اور بننے والا میں مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور عاشق نے پھر ادھر قلم اٹھایا، بس آہد سی یا احمد سی۔ اللہ پنجابی میں شاعر عرض کرتا ہے، بس آہد سی یا احمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا، اور یاراں دیاں گلاں یار جانن، اے آدم پیارا کل بنیا۔ سبحان اللہ۔ یاراں دیاں گلاں یار جانن، اے آدم پیارا کل بنیا۔ اور ہمارا جو علاقہ ہے نا، یہ جلال پور جٹا اور اس کے پاس بڑیلہ شریف، اور آگے تھوڑا سا جائیں تو کھڑی شریف آتا ہے، کھڑی شریف آتا ہے، اور میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہ حدیث پاک کا ترجمہ کیا، بہت خوب، بہت اعلیٰ حدیث پاک کا ترجمہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا آپ کی سمجھ کی بات ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی، چلو ٹھیک ہے، نہیں سنیں، اہل محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، نور نبیدہ روشن آہا، نور نبیدہ روشن آہا، آدم تدو نہ ہویا، اول آخر دو میں پاسے آپ پہ مل کھلویا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ جو حدیث قرآن کی آیت پاک ہے نا، هو الاول والآخر، یہ اگر میں اس پہ بحث کروں گا تو پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے، ٹائم بھی شارٹ ہے۔ بس ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں اس میں کہ اس کو علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محقق نے فرمایا کہ یہ حدیث جو آیت کریمہ ہے نا، یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی۔ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اول آخر ہے، وہ اپنی شان کے مطابق، حضور اول آخر ہے، یہ اپنی شان کے مطابق۔ یہ
جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ بات ہے، اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں۔ اول اس لحاظ سے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، بے شک۔ اور میں آخری اس لحاظ سے ہوں کہ تمام انبیاء کے بعد میری بعثت ہوئی، یعنی ولادت باسعادت، اس دنیا میں آنا یہ تمام انبیاء کے بعد میں تھا۔ یہ حدیث کو اور قرآن کی آیت کو بیان کرتے میاں صاحب فرماتے ہیں نا، نور نبی دا روشن آہا، آدم تدو نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے آپ پہ مل کھلویا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، نہایت ہی آسن انداز میں آپ نے جو ہے بڑا پر لطف جو ہے اس بات کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں ایسا نور ہوں کہ جس کی مثل پورے جہاں میں نہیں مل سکتی، نہ مل سکی، نہ ملے گی، اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے اس بات کو جو ہے بہت بخوبی بیان کیا کہ جس طرح اللہ نے آپ کو نورانیت عطا فرمائی، اس نورانیت کی مثال نہ کبھی کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا۔ میں چاہوں گا مزید آپ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اگر شامل فرمانا چاہیں۔ میں ضرور عرض کرتا ہوں، اور اب جو میں آپ حضرات کے سامنے، ناظرین کے سامنے اور آپ کے سامنے حدیث پاک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں آپ نے نقل فرمایا، اور اس بات کو حدیث پاک کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں، اور کون علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ؟ دیکھیں، ہر عاشق کا دل کرتا ہے کہ میری آنکھ لگ جائے اور حضور کی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ، میری قسمت کا ستارہ جاگ جائے، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، سارے بولیں یا رسول یا اللہ، رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، واہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، اور کسے نو مان دنیا تے اور کسے نو ہے عبادت تے، بے شک، تے مینوں صرف تیرا ہے سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ، اور حسین ابن علی دا واسطہ مینوں بچا لینا، حسین ابن علی دا واسطہ مینوں بچا لینا، جدوں ہووے گا عملاں دا نتارا یا رسول اللہ، صلی اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ ہر عاشق کا دل کرتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہو جائے، بے شک، اور جس کو زیارت ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے عالم میں ہو جائے، وہ کسی وہم کا شکار نہ ہو، کسی وسوسے کا شکار نہ ہو کہ میں نے کس کو دیکھا ہے۔ عرض کی آقا، شیطان بھائی کی صورت بھی بنا لیتا ہے، باپ کی صورت بھی بنا لیتا ہے، دوستوں کی صورت بھی بنا لیتا ہے، سب کی صورتیں، بہنوں کی صورت بنا لیتا ہے، ہر کسی کی صورت بنا لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو شیطان آپ کی صورت بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس کو قدرت اور طاقت ہی نہیں دی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا سکتا، ہر کسی کی صورت بنا سکتا ہے، میری صورت نہیں بنا سکتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، خواب کے عالم میں دیکھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی وہم کا شکار نہ ہو، کسی وسوسے کا شکار نہ ہو، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اللہ بہت اعلیٰ، اور عرض کی آقا جس نے آپ کو دیکھا، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، واہ، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور جب یہ بات چلتے چلتے پہنچی نا فیصل آباد میں، تو سائیں سردار بولے، وہ کہنے لگے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عربی ڈولا نہ کر اولا، یہ اولا سمجھتے ہیں نا، یہ عربی ڈولا نہ کر اولا، آئیوں پہن کے بشری چولا اے وی اولا۔
عربی ڈولا نہ کر اولا آئیوں پہن کے بشری چولا اے بھی اولا تیری دید خدا دی دید جدوں. یہ حدیث پاک کا ترجمہ. من رانی فقد را الحق. تیری دید خدا دی دید جدوں ریا فرق نہ ماشا تولا اے وی اولا جد تو بولے پیا رب بولے. اللہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. جد تو بولے پیا رب بولے پھر کی جبریل وچولا اے وی اولا سردار لولاک دا تاج پا کے مایا کر دئی ٹالم ٹولا اے وی اللہ. کیا بات ہے علامہ صاحب. اللہ اکبر. من رآنی فقد رأى الحق. بات دور چلی گئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ کون علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جن کو جاگتی آنکھوں سے سبحان اللہ 72 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے. سبحان اس پر سب کا اتفاق ہے 72 مرتبہ حضور کی آپ کو زیارت ہوئی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی خصائص الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے. اور ایک اور حوالہ کتاب کا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ کوئی اور بھی دوست سننے والا ہو تو وہ بھی سن لے گا کہ علامہ اشرف علی تھانوی آپ نے اپنی کتاب جو ہے نا نشر الطیب فی ذکر حبیب میں آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے اللہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے، یہ جو بشر کہتے ہیں نا لوگ، بشر تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے نا جی جی کہ آپ ابو البشر ہیں، اور جو بشر کرتے ہیں نا ان کو پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ، ہمارے مرشد پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہو بشر تجھے پتا ہے تمہارا ہونا کیا ہے حشر. بشر کی رٹیں لگانے والے تجھے پتا ہے تمہارا ہونا کیا ہے حشر. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کیا فرمایا حضور نے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے میں اللہ کے حضور نور تھا. اللہ اکبر سبحان میں اللہ کے حضور نور تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب کے نبی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. نبی و آدم بین الماء والتین، یہ بھی الفاظ ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی آپ کا بھی جو گارا بنایا جا رہا تھا، پانی اور مٹی کی منزلیں طے ہو رہی تھی، سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. اور جب یہ بات جو ہے نا واسو سواوے کا ایک شاعر ہے اس کے پاس پہنچی تو اس نے، کیونکہ میرے والد گرامی آپ نے پہلے تذکرہ کیا ہے حضرت علامہ پی نور محمد چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ آپ کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے اور آپ کے فیض کا صدقہ ہے، خواجگان چشت کے فیض کا صدقہ. آپ جب یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوتے تھے نا تو یہ شعر پڑھتے ہوتے تھے. میں آپ کی یاد میں اس لیے اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ واسو سہاوے کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے میرے نبی تدوں وی نبی سن، میرے نبی تدوں وی نبی سن، حضرت آدم دی مٹی فرشتیاں اجے گوئی بھی نہیں. میرے نبی تدوں وی نبی سن، حضرت آدم دی مٹی فرشتیاں اجے گوئی بھی نہیں. دشمنا پتھر مارے علم نشرا، لو وین لگا اتھر چوئی بھی نہیں. پر جیڑے اس دربار تو گے وانجے، ملنی اونا نو پھر کدرے ٹوئی بھی نہیں. دائم سو ہاتھ رسا تے گنڈ سر تے، سانی ساڈی سرکار دا کوئی بھی نہیں. واہ کیا فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. اور اس سرکار کے نور پاک کی
جتنی بھی آپ باتیں کریں ٹائم ختم ہو سکتے ہیں. بے شک یہ پروگرام جو ہوتے ہیں محدود ٹائم ہوتا ہے. زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں بے شک اور زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. یہ باب پورے نہیں ہوتے، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور میں کیونکہ ہم سنی ہیں اور بریلوی ہیں، بے شک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اور آخر میں جو اعلیٰ حضرت نے نا قصیدہ نور لکھا ہے وہ میں اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ لکھا: صبح طیبہ میں ہوئی اللہ بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور ناریوں کا دور تھا، حضور سے پہلے ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ. ہم جو ہیں سارے حضور کے در کے گدا ہیں. میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. یہ جو دوشالہ ہے اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. واہ سبحان نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا ہے. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اعلیٰ حضرت کی قبر پر بھی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ماشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق کو، جس میں آج کے ہمارے پروگرام کے اندر نورانیت میں بے مثل نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر قبلہ پیر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. دعا گو ہوں اور مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور لائک کرتے رہیے، اور اس پر جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین اور کلمات حق آپ تک پہنچتے ہیں تو کوشش کریں، نیت کر لیا کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سے جو سبق اخذ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے، اپنے عمل کے اندر اس کو لے کے آئیں گے. تو اس طرح جو ہے آپ کا ہمیں دیکھنے کا اور ہمیں آپ کو اور آپ کے سامنے آنے کا جو ہے یہ مقصد حل ہو جائے گا. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد رباب القادری. دیکھتے رہیے القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.